بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے عربی کے حوالے سے چند چیزیں بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ عربی کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اور نیت ہم اپنی اس بارے میں ٹھیک کر لیں۔ عربی کی اہمیت تو اتنی کافی ہے کہ یہ اللہ کی زبان ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے عربی۔ اسی طرح قرآن یہ عربی میں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ۔ نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہی ہے۔ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، وہ آپس میں عربی میں بات کریں گے۔ قبر میں جو آپ سے سوال جواب کیا جائے گا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ عربی میں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم عربی اس نیت سے سیکھیں کہ اللہ کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، قبر کے سوال جواب عربی میں ہوں گے، اس لیے مجھے جواب عربی میں یاد کرنا ہو تو عربی کی ہم اہمیت کو سامنے رکھیں۔ دوسری بات یہ ضروری سمجھتا ہوں میں بتانا کہ جس طرح انگلش یا دنیا کی کوئی زبان ہم سیکھتے ہیں تو جو اس زبان کے موجد ہوتے ہیں، جن کی طرف سے وہ زبان آئی ہوتی ہے، جو اس کے ایجاد کرنے والے ہیں، ان کے سامنے جب ہم اس زبان کو پیش کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو ان کو متاثر کرنے کے لیے کہ دیکھیں آپ کی زبان ہے لیکن ہم نے سیکھی ہے، اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو بڑے امپریس اور متاثر بھی ہو جاتے ہیں ان سے۔ تو چونکہ یہ اللہ کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، تو ہم اس کو اس نیت سے سیکھیں کہ ہم اللہ کے ساتھ بولیں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عربی بولیں گے، اسی طرح فرشتوں کے ساتھ بولیں گے، تو قبر میں فرشتوں کو جواب عربی میں دیں گے۔ تو یہ ایک متاثر کن بات ہے کہ آپ اس سے متاثر کر رہے ہیں اور شوق بھی اپنا ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی بنیادی چیز ہے۔ باقی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قرآن میں آیات ہیں فضیلت عربی پر، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ پاؤ۔ جن کی زبان تھی انہی کی لغت میں اللہ نے نازل کیا ہی اس لیے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو عربی آسان زبان ہے، اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں، کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم بآسانی عربی سیکھ سکتے ہیں۔ کچھ الفاظ کا مجموعہ ہم یاد کر لیں اور کچھ فعل، فاعل، مفعول، کچھ اسم، حروف سے لفظ بنانے کا طریقہ، الفاظ سے جملہ بنانے کا طریقہ، بس جس کو یہ آ جائے گا وہ انشاءاللہ عربی کے ٹریک پر چڑھ چکا ہوگا۔ تو پھر آگے اس کے لیے قرآن کا اور آگے باقی عربی کی جو بنیادی چیزیں ان کا سمجھنا انتہائی سہل اور آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس میں بچوں کے ساتھ بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں، چونکہ یہ واحد دنیا کی زبان ہے جس کو سیکھنے پر ثواب ملے گا۔ اگر نیت یہ ہو کہ میں اس سے قرآن کو سیکھوں گا، سمجھوں گا، حدیث نبوی کو سیکھوں گا، سمجھوں گا، اور اللہ سے بات کروں گا عربی میں، جنت میں زبان یہ بولوں گا، تو اس نیت سے سیکھے گا تو اس کا یہ عربی سیکھنا اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، ثواب بھی بنے گا۔ اور آگے کوشش کریں کہ عربی کو فروغ دیں۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب العرب لثلاث، اہل عرب سے 3 وجوہات سے محبت کریں، لانی عربی، میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی، عربیوں کی زبان جو ہے وہ بھی، جنتیوں کی زبان جو ہے وہ عربی میں ہوگی، یعنی عربی میں بات کریں گے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی سیکھنے سمجھنے والا؟ تو ہم قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی نیت کر کے عربی جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ جیسے اگر کوئی نورانی قاعدہ قاری صاحب پڑھا رہے ہیں یا کوئی شیخ الحدیث قرآن کا، یعنی وہ نورانی قاعدہ پڑھا رہے اس نیت سے کہ اس نورانی قاعدہ یہ سبب اور ذریعہ ہے حدیث اور قرآن کے سمجھنے کا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو یعنی حدیث اور یعنی تفسیر اور حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے برابر ثواب ملے گا نیت پر۔ تو نیت ہم کریں گے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کے ہے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ زبان ہمیں قبر میں، حشر میں، اللہ کے سامنے ہر جگہ پہ کام آئے گی۔ تو دنیاوی زبانیں تو ہمارے مرنے تک کام آتی ہیں، اور یہ زبان جو ہے وہ ہمیں جنت میں بولنے کے بھی کام آئے گی اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو کچھ نہ کچھ تو عربی ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے۔ یہاں تک کہ ہم نے کہیں پڑھا کہ اگر کسی نے عربی سیکھنے کی بالکل بھی نیت نہیں کی اور عربی کچھ بھی نہیں سیکھی، نہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے قبر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو
پھر اس کا بہت برا انجام ہے، اللہ کی طرف سے سخت وعیدیں ہیں. اس لیے ہم عربی سیکھنے کی نیت ضرور کریں. تو انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے وہ عربی میں سے کن چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم ایک ایسے ٹریک پر چڑھیں جس ٹریک پر ہم چڑھنے کے بعد ہمارے لیے عربی آسان اور سہل ہوتی جائے گی، وہ انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 میں اس کو ذکر کریں گے. تو امید ہے آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں عربی کے حوالے سے تو آپ ایک تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عربی سیکھنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی سیکھنے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.